اللہ رب العزت نے انسان کو اس زمین پر بھیجا تو اپنی خلافت کا تاج دے کر بھیجا، انسان کو اپنا نائب بنایا، اپنا خلیفہ زمین پر بنایا کہ یہ زمین پر جا کر میرے نظام کو نافذ کرے گا، میری توحید کے علم کو بلند کرے گا، میری وحدانیت کے چرچے کرے گا، میرے احکامات پر عمل کرے گا، میرے حکموں کو مانے گا، میرے دین کی تبلیغ کرے گا، میرے مقصد کو آگے لوگوں تک پہنچائے گا۔ تو یہ انسان کا دنیا کے اندر زمین پر آنے کا مقصد ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اسی مقصد کے تحت زمین پر بھیجا۔ جب انسان اپنے اس مقصد پر پورا اترتا ہے، اپنے اس مقصد کو پورا کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتا ہے، تو اللہ رب العزت نے جو وعدے انسان کے ساتھ دنیا کے اندر کیے ہیں وہ وعدے بھی پورے ہوتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے رحمتیں بھی ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے برکتیں بھی ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے نعمتوں کا بھی نزول ہوتا ہے کہ انسان جب تک اپنے مقصد پر پورا ہے تو انسان کو وہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ رب العزت کی طرف سے ملتی رہتی ہیں۔ انسان جب کسی فیکٹری کے اندر یا کسی جگہ ملازمت پر جاتا ہے تو انسان جب اس ملازمت پر اس کی سیلری طے ہو جاتی ہے کہ مہینے کی اتنی تنخواہ اس کو ملے گی، اتنی اجرت اور اتنا انعام اس کو ملے گا، تو اگر وہ اپنی دیانت داری کے ساتھ اس کام کو کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر وہ مالک اس کو انعام بھی دیتا ہے اور اس کی تنخواہ بھی دیتا ہے، اور وہ خوشی سے اس کو ڈبل انعام بھی دے دیتا ہے کہ اس نے کام اچھا کیا ہے، تو اس کو اور زیادہ مزید اس کی تنخواہ کے اندر بھی اضافہ کر دیتا ہے کہ اس نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک ڈیوٹی دے کر انسان کو دنیا کے اندر بھیجا، تو انسان کو ساتھ اجر کو طے کیا، انسان کے ساتھ انعامات کو طے کیا۔ تو اب اگر انسان اس مقصد پر پورا اترتا ہے، اچھے اور بہتر طریقے سے اس مقصد کو پورا کرتا ہے، اپنی ذمہ داری کو نبھاتا ہے، تو اللہ رب العزت رحمتوں کا نزول پہلے سے زیادہ کر دیتے ہیں، اس کا اجر و ثواب پہلے سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ لیکن اگر یہی ملازم، یہی نوکر اگر فیکٹری کے اندر بھی کام کے اندر ڈنڈی مارتا ہے، گڑبڑ کرتا ہے، تو مالک پہلے سے بھی زیادہ انعام اس سے گھٹا دیتا ہے، تنخواہ بھی گھٹا دے گا۔ اگر وہ کام ٹھیک نہیں کر رہا، اپنے مقصد کو پورا نہیں کر رہا، اپنی ذمہ داری کو نہیں سنبھال رہا، پورا نہیں کر رہا، تو مالک اس کی اجرت بھی کم کر دے گا، اس سے انعام کی توقع بھی نہیں ہوگی کہ انعام دے گا یا نہیں دے گا۔ جب کام اچھا کرتا تو انعام ملتا۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے جب انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا تو ایک مقصد دے کر بھیجا، اگر اس مقصد پر پورا اترتا ہے تو نعمتوں کے اندر، اجر کے اندر اضافہ ہوتا ہے، انعامات کی بارشیں برستی ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہی انسان اپنی ذمہ داری سے، اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے، اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا، تو اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتوں کا نزول ختم ہو جاتا ہے۔ نعمت کی بجائے اللہ رب العزت کا عذاب اس معاشرے پر آتا ہے